لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. محترم معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا اور آج 27 شب ہے، تاپ راتوں میں سے ایک رات ہے. رمضان کا ذکر قرآن مجید میں آج جو آیت پڑھی گئی اس میں، اور نزول قرآن کا ذکر ہوا اسی آیت میں. آگے سورہ قدر کی آیات پڑھی گئی، پوری چھوٹی سی سورت. یہ سورہ علق کے ابتدائی آیات آپ کے سامنے رکھی. یہ مہینے میں جو عمل کے لیے احکامات آئے ہیں، سب سے پہلے کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر امتوں کے روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزوں کا مقصد اسی لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو آج تقویٰ کیا ہے اس سے بھی گفتگو ہوگی. اصل جو چیز مطلوب ہے روزوں سے تقویٰ ہے، اور تلاوت قرآن سے جو چیز مطلوب ہے وہ بھی تقویٰ ہی ہے. اصول تقویٰ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا، یعنی قرآن مجید کی نزول کا آغاز اور اس کا ابتدا اس مہینے میں ہوا. اور اس مہینے میں کب ہوا؟ وہ دوسری صورت میں سورہ بدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے اس کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا ہے. تمہیں کیا پتا کہ قدر والی رات کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی افضلیت، اس کی عظمت. 1000 راتوں سے زیادہ نہیں، 1000 مہینوں سے اس کی افضلیت. اور پھر وہ الگ آیات، اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے. قرآن مجید جو نازل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے یہ معمول تھا کہ آپ غار حرا میں جاتے، وہاں پہ 8 دن تک رہ جاتے ہیں مراقبہ، حق کی تلاش میں. تو اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. اقرأ. کہاں نازل ہوئی یہ آیات؟ غار حرا میں نازل.
لفظ کیا تھا پہلا نزول کا؟ اقرا، پڑھیے. اور یہ قرآن 23 سال میں مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، پورے 23 سال. ماہ حرام میں جو نازل ہوا سب سے پہلے وہی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ اب آپ غار سے باہر نکلیے. اب غار میں آپ کبھی نہیں جائیں گے، میدان میں رہنا ہے. حکم ہوا. دوسری صورت میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جائیے، ٹھہر جائیے، کمر کس لیجیے. اب اٹھ کے لوگوں کو خبردار کرو، جگاؤ، بیدار کرو، وارننگ دو انہیں. دیکھو کس انسان اللہ پیدا کیا، انسانوں اللہ کو چھوڑ کے لوگ جناب علی مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں. پھر دوسری بات، اس دنیا کے اندر کھوئے ہوئے. بتاؤ انہیں مرنے کے بعد ایک زندگی ہے تمہارے لیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ جائیے ابا اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کیجیے. کسی کی بڑائی نہیں، کسی کی کبریائی نہیں، صرف اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی. آپ کا مشن یہی رہا ہے پورے 23 سال تک. اٹھ گئے، آپ میدان میں آ گئے، 23 سال مسلسل محنت کرتے رہے. پھر اس کے بعد 23 سال کے بعد جب آپ کا 10 ہجری آپ کا آخری حج، دیکھیے قرآن کی پہلی آیت کہاں اتری؟ غار میں. ایک ہی آدمی کی جگہ اس غار میں محنت کرتے کرتے، مسلسل محنت کرتے 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 اللہ کے نبی اب آخری آیت آ رہی ہے. کہاں اتری آخری آیت؟ عرفات کے میدان. کیا سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت، جو مشن رہا نا، غار سے نکل کے میدان میں آئے. اکیلے آپ تھے، لیکن 23 سال محنت کرنے کے بعد عرفات کے میدان میں کم عمر 1.5 لاکھ صحابہ کرام، یہ محنت تھی آپ کی. اور بولا کہ بس اے نبی اب آخری آیت آتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس 23 سال آپ محنت کر چکے ہیں، اب دین آج میں مکمل کر رہا ہوں عرفات کے میدان میں. اور میری جو نعمت ہے سب سے بڑی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے قرآن، اور میں اس نعمت کو آپ تکمیل کر رہا ہوں آج. وَرَضِيتُ بِالْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اب دین اسلام کو پسند کیا ہے. اب تمہاری پوری زندگی دین اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اسلام یہ ہے اقرا بسم ربک، اور وہ ہے الیوم اکملت. 23 سال میں کیا کیا ہوا؟ پورا قرآن 114 سورتیں، 30 پارے. دیکھیے اب آپ، تو پہلا حکم جو دیا گیا اللہ نے وہ تھا، کس کا تھا؟ وہ اقرا، پڑھیے، تعلیم. کوئی احکامات نہیں ہے، کوئی حلال حرام کے احکامات بھی نہیں، کوئی آیت نہیں اتری. نماز کی فرضیت نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، نکاح کے مسائل نہیں، وراثت کے مسائل نہیں، کچھ نہیں، صرف تعلیم. پڑھو، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا قرآن کا پہلا لفظ ہے. جس امت کو سب سے زیادہ جو حکم دیا گیا پہلے وہ تعلیم کا تھا، اور وہی امت آج پسماندہ ہے تعلیم کے معاملے میں. تعلیم سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف قرآن کا دینی تعلیم ہے، تعلیم سے ہر تعلیم ہے، ہر علم ہے. ہم کیا سمجھ تعلیم بولے تو سمجھ رہے ہیں بس کچھ پڑھ لو. پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کو ہمارے حوالے کیا ہے، مسخر کیا ہے. اور فکر کرو، ہے نا، يتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فکر کرو زمین اور آسمان کی پیدائش میں اللہ کیسے بنا ہے، کیسے پیدا کیا ہے. ہر علم قرآن میں ہے.
پر علم آپ کو سیکھنے کی حکم دیا گیا. یہ دینی علم دنیاوی علم الگ جو کر دیا نا، وہیں سے ہمارا زوال ہو گیا، وہیں سے امت مسلمان کی تباہی ہو گئی. یہ دین یہ دنیا ختم. اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. بات یہاں تک آ گئی کہ مولوی الگ ہو گئے، مسٹر الگ ہوئے. مولوی کا لباس الگ ہے، مسٹر کا الگ ہو. مولوی آ گئے ڈنڈا لنڈا لمبی داڑھی ٹخنے سے پر پیجامہ شملہ. ادھر آ گئے مسٹر آ گئے تھری پیس سوٹ ٹائی وائی ٹائٹ. ختم، بالکل الگ کر دیا گیا. یعنی اب جانے کے دین کا علم یہ ہے کہ اب کوئی آفت صاحب ہے دین کا علم حاصل کیوں نہ معاشرے کے اندر سوسائٹی سماج میں ایک اجنبی بنا معاشرے سے کٹا ہوا ہے بالکل. قرآن یہ حکم ہے، قرآن کا علم اقرأ باسم ربک الذی خلق. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے تعلیم حاصل کرو. لیکن تعلیم کے اندر سب سے پہلے تم آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ تعلیم کا. تعلیم کا آغاز ہوگا سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو، تم کو کون پیدا کیا. نام وہی آ رہا اقرأ باسم ربک، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے. وہ رب ہے، تمہارا پالن ہار ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے، تم کو پیدا کرنے والا ہے، تمہاری ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. اس کے نام سے پڑھو، اس کو جانو، اس کو پہچانو. سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہوگا علم کے اندر. اور جو علم، جو تعلیم آپ کو اللہ سے محروم کر رہی ہے، اللہ کے تعارف سے محروم کر رہی ہے، سمجھ میں آنا مانگنے سے بحث ہونی خالی. اصل جو خالق ہے اس کو چھوڑ دیں. نہیں، دو چیزیں پہلے کہی گئی ہے نا، اقرأ باسم ربک الذی، اقرأ باسم ربک، اپنے رب سے پڑھو. اس کے بعد ایک تو اللہ کی پہچان، دوسری خود اپنی پہچان. یہ بھی دیکھو اللہ کو پہچاننے کے بعد تم کون ہے، تم کہاں سے آئے، تم کہاں تھے. سوچو اپنے اوپر. الذی، کیا فرمایا؟ بسم ربک الذی خلق، پیدا کیا اس نے تم. خلق الانسان من علق. رب کا ذکر آ گیا، انسان کا ذکر آ گیا. اب انسان کی پہچان. اور جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے ہو. اسی لیے بولا کہ تم اپنے آپ کو پہچانو تھے کیا. خلق الانسان من علق. ایک جبے میں خون کے لوتھڑے سے تمہارے آغاز ہوا ہے. کس نے پیدا کیا تمہیں؟ کون ہے تمہارا خالق؟ کون ہے تمہارا رب؟ کہاں سے آئے تم؟ تمہاری پیدائش، تمہارا بچپن، تمہارا لڑکپن، تمہاری جوانی، تمہارا بڑھاپا، پھر اس کے بعد موت. پھر موت کے بعد تم کہاں جا رہے ہیں آخر؟ موت پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے؟ پھر یہ زندگی کا وقفہ ہے 60-70 سال. پھر اس کے بعد مر رہے، تو پھر مر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا وہ بھی تو معلوم کرو نا آخر. بیٹا کون تھے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ بات قرآن میں آئی نا، آپ سے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کون پیدا کیا، کیسے وجود میں آ گئے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پوچھا تھا. کیا پوچھا؟ دیکھو آپ کسی سے پوچھیں گے، کسی کے لیے عمر پوچھیں گے. آپ عمر ایج، بھائی آپ کی کیا ایج ہے؟ آپ بولیں میں 50 سال کا ہوں. آپ بولیں گے 60 سال کے ہیں. میں بولوں گا 70 سال کا ہوں. تو ہم سب کیا بول رہے ہیں؟ آپ جب 50 سال بول رہے ہیں تو ایک سوال ٹھہر گیا. سوال کیا ٹھہرا؟ 50 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے 50 سال پہلے آپ؟ کیا جواب ہے؟ ایک ہی جواب ہے، 50 سال پہلے میرا وجود نہیں تھا. کیسا آ گئے پھر؟ یہ قرآن بحث کرتا آپ سے، یہ بتاتا آپ کو قرآن آئے کیسا. اور سوال کر رہا قرآن، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم ایک ٹپکتا ہوا منی کا خطرہ تھے یا نہیں؟ بولو بولو بتاؤ. بول رہا تھا قرآن، تھے یا نہیں تھے تم؟
آج اللہ نے آپ کو وجود بخشا ہے، آپ کو مکرم بنایا ہے، آپ کو عقل دیا ہے، اس وقت کیا لیکن پہلے کیا تھے تم؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، تو پیدا کیسے کیے؟ یہ پوچھا قرآن سورہ انسان سورہ دہر میں، اللہ تعالی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلق الانسان من نطفة امشاج. انسان کسی دور میں کسی وقت میں تیرا نام و نشان نہیں تھا، ہم پیدا کریں، تمہارے ڈیٹا بڑھ گئے، تمہاری تاریخ آ گئی، تمہارا وجود آ گیا، تمہارا ذکر آ گیا. اس سے پہلے کیسے پیدا کیے؟ انا خلق الانسان من نطفة امشاج، ہم نے ملے جھولے عورت اور مرد کے نطفے سے پیدا کیا. نبتلیہ، آزمائش اس کی، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا انسان. پھر اللہ پوچھا ہے مقام کے اوپر الم نخلقکم من ماء مہین، کیا پوچھا؟ سوالات ہے قرآن کے، پوچھ رہا قرآن اللہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک ناپاک خطرے سے نہیں پیدا کیا؟ ہاں ہے نا؟ ہم جب پیدا ہوئے گندے، ماں کی زندگی تو 40 سال نماز نہیں، 40 دن تو نماز ہی نہیں ہے اس کے اوپر. اللہ بولا کہ زیادہ اپنے آپ کو حماقت مت کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ مت بناؤ، تم یہ گندے پانی کے خطرے سے بنا. ہاں ہم نے تم کو مکرم بنایا ہے، ہم تم کو یہ شرط دیے ہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا احسان مانو، ہمارا شکر ادا کرو. اور جب پیدا ہوئے تھے تم سب سے کمزور تھے، تم پوری مخلوقات میں سب سے کمزور انسان ہے. اٹھا کے دیکھ لیجیے اب آپ ادھر ادھر نظر ڈالیے چاروں طرف، جانور کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، اپنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو دونوں کے اوپر نظر ڈالیے، سب سے زیادہ کمزور کون ہے؟ حضرت انسان ہے نا. ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا تو 2-3 گھنٹے کے اندر ہی اچھلنا شروع کر دیتا. مرغی کا بچہ انڈے میں سے چونچ نکلتا فوری چونچ مارنا شروع کر دیتا. پرندوں کے بچے آ جاتے ہیں تو اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کو تو 2 سال تک تو جنازے میں دودھ پلاتے میں سنبھلتے میں بٹھاتے میں نہیں آنا پڑتا. اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، پیشاب کس کو بولتے، پانی کس کو معلوم. بجا اوقات میں انسان جنابی علی پیشاب کرنے کا چھوٹا بچہ وہی موت لیتا، وہ چاٹ میں بھی رہتا بات سب. لیکن تمہارے مقابلے میں جانور کے بچوں کو دیکھو، کوئی بکری کا بچہ جو اس کو کھانا وہی کھائے گا. یہاں تو سکھانا پڑتا ہے نا. اسی لیے بولا علم الانسان ما لم یعلم، سیکھو، سکھانا ہے. سیکھنا تمہیں ہے، جانور کو نہیں ہے. کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی بکری، کوئی کنواں میں گر گئی، تالاب میں گر گئی، باہر نکل جاتی، تیر کے نکل جاتی. تالاب میں گر گئے چھوٹے موٹے میں، کتا گر گیا، بکری گر گئی، نکلتی نہیں نکلتی؟ نکلتی نا. کون سکھا ہے تیرنا؟ اگر اپنے کو تیرنا نہیں آیا کر کے گر گئے، تیرنا نہیں سیکھے اپن، گر گئے اپن، کب نکلتے؟ 3 دن کے بعد نکلتے الٹا. کیوں بھائی؟ آپ تو انسان ہیں، عقل رکھنے والے ہیں نا. ارے وہ تو جانور تھا، جانور تیر کے نکل گیا اور تم تو سڑکیں نکل رہے. پھر انسان اشرف المخلوقات ہے نا. اللہ بولا نہیں تم سب سے کمزور ہے، اور جب تک تم کو سکھانے نہیں سیکھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تم. اسی لیے اللہ بولا قرآن میں سورہ نحل میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. دیکھو جب ہم نے تم اپنی ماں کی پیٹ سے نکالا ہے نا، بالکل زیرو نالج میں تھے تم، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں معلوم تھا. ہمارا احسان ہے تم کو علم حاصل کرنے کے لیے کن ذرائع کی نارج اب سورسز ہیں وہ ہم نے دیے. وجعل لکم السمع، کان دیے اس سے علم حاصل ہوتا، والابصار آنکھیں دیے اس سے علم حاصل ہوتا.
والافئدہ، دل اور دماغ دیا ہے غور و فکر کے لیے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ اللہ جو نعمت آپ کو دیا ہے نا، یہ دینے کے بعد اللہ علم کی کتاب دیا، اور یہ علم کی وجہ سے حضرت انسان پوری مخلوقات کے اوپر بھاری ہو گئے۔ وہی انسان جو سب سے کمزور تھا اور علم کی وجہ سے پوری مخلوقات پہ بھاری ہو گیا۔ اس سے کروڑوں طاقتور جانور کو اس عقل کی وجہ سے انسان اس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اس کو قید کر لیتا ہے، اسے پنجرے میں بند کر دیتا ہے حضرت انسان۔ تو یہ اللہ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے آپ کو۔ سب سے پہلی صورت میں یہی بتایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ آپ غور کیجیے آپ اللہ نے کیسے نعمتیں دیا آپ کو، سوچیے کیسی کیسی نعمتیں بخشا۔ آپ اگر بہرے ہیں، کیا بول رہے لوگ کیا نہیں بول رہے، ان کے بیچارہ یعنی کتنا دکھ ہو رہا ہے، بہرا آدمی بیٹھا ہوا، لوگ بول رہے، لوگ ہنس رہے، لوگ بنا ہو رہا، ایک بہرا ہے، کتنا مایوس ہے وہ، ایک گونگا ہے، انہیں کچھ بولنا چاہ رہا، اپنے دل کے اندر اس کا ارمان ہے کچھ بولنے کے اس کو، لیکن گونگا بول نہیں سکا۔ آنکھ ہے، اندھا بنا دیا تھا، لوگ سب ہر چیز دیکھ رہے، وہ کتنا مایوس ہوگا۔ تو احسانات ہے نا اللہ فرماتے ہیں چیزیں ہمارے لیے، اور حکم دیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، کیسے احسانات ہے ہمارے اوپر دیکھیں۔ اللہ انسان کو کیا فرمایا؟ مکرم بنایا، معزز بنایا انسان کو، مکرم، جس کی تکریم ہوتی ہے، جس کی عزت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کا ایک نام ہے کریم، ایک صفت قرآن کی کریم ہے، قرآن کریم نہیں، اسی طرح حضرت انسان کو بھی اللہ نے فرمایا میں مکرم بنایا ہوں تمہیں۔ آپ اٹھائیں گے سورہ بنی اسرائیل، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا ہے، باعزت بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے، اور پھر اس میں سے مومن، اس کے تو پوچھئے من کا عزت ہوتی، مکرم بنایا ہے بھائی۔ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، دیکھو ذرا ایسا مکرم بنایا، ساری مخلوق کو آپ سامنے رکھ لیجیے، دیکھ لیجیے اور اپنے کو دیکھ لیجیے۔ اللہ فرماتا پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت میں نے انسان کو بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ دیکھیے بات، اور پھر انسان کو جو کھڑا کر دیا اللہ بنا کے، سر بلند کر دیا اس کا، نہیں باقی کے سارے جانور آ رہے، ہاتھی آ رہا، شیر آ رہا، کوئی بھی آ رہا، پورے سر جھکا کے آ رہے ہیں، اس کی باڈی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ آپ کا اس کا سر جھکا ہوا ہے اور آپ کا سر اٹھا کے کھڑا کر رہا ہے۔ یہ اس کی شان ہے جو اللہ نے انسان کو بخشی ہے۔ سارے جانور تیرے سامنے آ رہے ہیں تو سر جھکا کے آ رہے ہیں، اور اللہ تجھے کھڑا پیدا کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کس چیز نے تم کو اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ دیکھ اس کے احسانات کتنے ہیں، کیسے کیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے۔ آپ پیسے والے نہیں ہوں گے، آپ کروڑ پتی نہیں گے، ڈھک پتی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں نا، سننے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، بولنے کی نعمت، سونگنے کی نعمت، چکنے کی نعمت، صحت کی نعمت، اندر کے باڈی کے جو آرگن ہے، کتنی نعمتیں کام کر رہے اللہ کے آپ کے پاس۔ ہاں کرو سمجھ نہیں رہا انسان ناشکرا۔ اسی لیے سب سے پہلی صورت آئی اللہ کا تعارف، تمہارا تعارف، یہی ہے قرآن کا علم اصل، احترام انسانیت، آدمیت۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے بتایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب اللہ فرماتے جو کتاب کو نازل کرنے والا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں نازل کیا ہوں قرآن کو، کیوں بھیجوں اس قرآن کو، کیا مقصد ہے اس کا،
آگے فرمایا ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم نے اس قرآن کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے، اس میں اللہ کا علم ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے قرآن آئے، اور اس کے بعد کے جو جملے ہیں نا، پھر ہدی للناس کے بعد بینات، کیا الفاظ ہے؟ بینات ہے، یعنی قرآن مجید کے جو احکامات ہیں، یہ جو کتاب ہے اللہ کی، اس میں اللہ نے ہر چیز کو کھول 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 کے بتایا ہے، صاف صاف بتایا ہے، بین ہے، اوپن ہے ہر چیز۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے عقل کے خلاف ہو، اس کی فطرت نیچر کے خلاف ہو، ہر چیز کو کھول کے بتایا۔ بینات، بین اسی سے بیان ہے، کھول کھول کے بیان کرتے مولانا بولتے ہیں نا، دیکھیں کھول کھول کے قرآن پہلے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی طریقے سے انسانوں کو مخاطب کر کے بات فرمائے۔ ایک مقام آ رہا ہے سورہ انبیاء، اس کتاب کے متعلق گفتگو کروں کیونکہ رمضان ہے اور آج تو لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کا سب سے بڑا قیمتی تحفہ جو امت کو ملا ہے وہ قرآن مجید، عظیم کتاب ہے نا۔ اس کتاب کے متعلق کیا کہا قرآن نے؟ ہم سورہ حشر پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو اے لوگوں انسانوں تمہارے بجائے کسی پہاڑ میں نازل کر دیتے، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ اگر وہ شعور پہاڑ کو دیتے، وہ عقل جو انسانوں کو دی ہے، اور اس کے بعد جب قرآن ان کو دیتے تو قرآن اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ڈر سے دب جاتا، خشیت سے پھٹ جاتا۔ وہ دل کا امثال نضربها للناس، یہ مثالیں اللہ فرماتے ہیں ہم انسانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ عقل سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں۔ اور سورہ انبیاء میں جو بات فرمائی گئی ہے نا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لام اور خط تاکیدی الفاظ ہے، اور یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، دیکھا فیہ ذکرکم، اور یہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے، تم کو مخاطب کیا گیا ہے، تمہارے لیے کتاب آئی ہے، تم کو ایڈریس کر رہی ہے قرآن، تم سے مخاطب ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ جس کتاب میں تمہارا لیٹر ہے، جس کتاب میں تمہارے لیے میسج ہے، جس کتاب کو تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، کیا تم اس کتاب کو غور و فکر سے نہیں پڑھتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ تمہارے لیے کتاب ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ پھر قرآن آپ سے سوال کرتا، قرآن پڑھنے والوں سے سوال کر رہے اللہ، جو لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں ان سے سوال ہو رہا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ام علی قلوب اقفالها۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا وہ قرآن کے اوپر غور و فکر سے نہیں پڑھتے؟ قرآن کو غور و فکر سے کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ فرماتے ہیں کتاب تو پڑھ رہے ہیں لیکن غور و فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو جو لوگ غور و فکر سے نہیں کر رہے، قرآن پڑھ کے غور و فکر نہیں کر رہے، ان کے مطابق قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے پر تالے لگے؟ تو بھائی تالے لگے، ہر کتاب سمجھ کے پڑھ رہی ہو؟ آپ جو بھی پڑھے، آپ ڈاکٹر بنے ہوں گے، آپ انجینئر بنے ہوں گے، جو بھی بن گے نا، جتنی بھی کتابیں آپ نے پڑھی ہے نا سب سمجھ کے پڑھی ہے۔ ساری کتابوں کو چاٹ لیا، آپ میتھمیٹکس پڑھے، آپ فزکس پڑھے، آپ باٹنی پڑھے، آپ زوالوجی پڑھے، آپ جغرافیہ پڑھے، سب سمجھ کے پڑھے؟ نہیں سمجھ کے پڑھے تو وہی کتاب نہیں سمجھ کے پڑھے جو کتاب سمجھ کے پڑھنے کی تھی، وہ قرآن، کیونکہ اس
کتابیں معاشی حالت اور کچھ کما لیا اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے آپ سمجھ میں آ رہا وہی کتابیں تو جناب علی آپ کے مرنے کے بعد ردی میں آپ کی کسی کام کے لیے جو کتاب کام میں آنے والی وہ یہ ہے قرآن اور اس کتاب کے مطابق تمہاری غفلت تمہاری لاپرواہی سوچو ہم علی قلوب اقفالها یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے کھل رہے کیوں نہیں ان کے تالے جو پوچھ رہا بھائی قرآن کتنے ہم میں لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں بتائیے کتنے اور ہماری حالت تو یہ ہے بھائی ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال رہے ہیں نرسری لیول میں بھی بچہ جو پڑھ رہا سمجھ کے پڑھ رہا LKG میں بھی سمجھ کے پڑھ رہا ہوں میں غور کرو آپ چھوٹا بچہ جو اسکول کو جا کے آ رہا اس کی کتابیں نکالو وہ کتابیں اس کو دیئے اس کے اندر فوٹو سترے پہ وہاں لکھا ہوا ہے کتا لکھا کتا لکھنے کے بعد بازو کیا لکھے DOD ڈاگ بلی اتری نہیں ہے کیا لکھا بازو میں CND کیا ہے بندر اترا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے منچی بچہ پڑھ کے آ رہا اور آپ کے ساتھ گاڑی میں آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے ابھی 3-4 سال کا ہے بچی بیٹی کی کتاب پڑھ کے آ رہا نا چلتے چلتے کبھی گاڑی میں سے آپ کا بچہ اگر کتے کو دیکھ گیا تو پکارتا ممی ممی ڈاگ ڈاگ بولتا انہیں بولتا نہیں بولتا کیسا سیکھا وہاں سے فاؤنڈیشن ہے اس کا سمجھ کے پڑھنا اور ہم قرآن کے معاملے میں وہ نرسری لیول کا جو بچہ ہے اس سے بھی گرے ہوئے اور ڈگریاں اعلیٰ ہیں آپ کے بہت بڑے ڈگریاں آپ کے پاس بتائیے کل اللہ تعالیٰ سارے کتابیں رکھی ہے چلیے آپ کے پر حجت ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ فزکس کی کتاب ہوگی میتھمیٹک کی ہوگی زیولوجی کی ہوگی بایولوجی کی سارے کتابیں رکھے وہاں پہ اس کے بعد قرآن رہے اللہ پوچھے گا یہ فزکس پڑھا ہاں پڑھا کیا کیا سب معلوم ہے آنسر پورے دے سکتے ڈاکٹر ہاں سب پہ پڑھا پڑھا سب پڑھ پڑھتے پڑھتے اللہ قرآن کے پاس یہ کیا ہے یہ قرآن پڑھا کیا ہے قرآن میں یہ سارے کتابوں میں کیا آنسر دے سکتا ہوں دے سکتا ہوں تو قرآن پڑھا پھر کیا جواب دیں گے ریٹین کا کوئی چانس نہیں ہے واپس آنے کا واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے ختم اللہ پوچھیں گا یہ بھی کتاب پڑھا یہ بھی کتاب پڑھا یہ بھی پڑھا یہ سب سمجھ کے پڑھا ڈگریاں بھی ہے بھئی جو کتاب میں تیرے لیے بھیجا تھا قرآن اور تیرا تو ایمان بھی تھا اس کے اوپر اس کو تو چومتا بھی تھا عظمت والی بھی تھی عزت بھی بہت کرتا تھا مگر کیا ہے بول پوچھنے لگا اللہ تعالیٰ افلم تکن تتلا علیکم آیاتی کیا میری آیات تیرے پاس پڑھی نہیں جاتی تھی ہاں پڑھی جاتی یہ سمجھا کیا جواب ہوگا ہمارا سوچئے اصل چیز عرض کر رہا ہوں کتاب اللہ قرآن کی بہت قدر و قیمت ہے ہمارے پاس یقیناً ہے اور ہونا چاہیے یہ عظیم نعمت اللہ کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارا رویہ سلوک کیا باقی کتابوں کے پاس کیا واٹس ایپ پہ 2 میسج آئے تھے اس میں بڑی برخلاف اس کے اندر میسج دیے اس کے اندر وہ کیا ہے اسکول میں ماسٹر صاحب جو ہے وہ ٹیچر بولے کہ بھائی تمہارے گھروں کے اندر کوئی کتابیں اگر جو پڑھتے نہیں رکھے ہوئے دھول گرج جمی ہے نا وہ یہاں پہ کام آ سکتی وہ لا لو بچے پورے لا گیا وہ باقی کی دوسری کتابیں یہ کتابوں کے ساتھ اس کے اندر کوئی 20-25 قرآن بھی آ ردی کی کتابیں لاؤ بولے جو تم نہیں پڑھ رہے نا ردی ہے دھول ہے یا کچھ کام میں آتی لاؤ بولے مسلمان بھی تھے اس کے ٹیچرز وہی قرآن تھوڑے لاؤ بولے ٹیچر آپ تو بولے جو کتابیں ردی میں پڑھ گئے جو پڑھ رہے ہیں دھول کرے وہ لاؤ بولے تو ہمارے گھر میں یہ کتاب کوئی بھی نہیں پڑھتے کئی دن سے یہ ردی میں چاہیے دھول میں ہے اوپر یہ بچہ نیچے عقل اللہ کام کر رہا ہے اس میں میسج کیا جا رہا اس میں میسج یہ جا رہا کہ آپ کے گھر میں قرآن کی عظمت ہے لیکن وہ ردی میں ہے عملی طور پہ دھول اور گرد میں ہے وہ عظمت ہے لیکن کام میں بھی ہے اسی طرح اور ایک میسج یہ گھر کے اندر والد صاحب 4-5 بچے ہیں ان کے
ایسا کرتے بولے میں 500 کے نوٹ دے رہا ہوں. یہ ایک بچے بولے گا بیٹا تم چھپا دو اس کو, اور دوسرے سارے بچوں کو بول دیے کہ بھائی بچے چھپائیے تمہارے بہن, وہ کہاں چھپائی لے کے آؤ. پورے بچے ادھر جا رہے ادھر جا رہے, وہ ٹٹو میں یہ ٹٹو میں وہ بنا بنا سب چھاتا میں, پورے تھک کے تھک گئے, نہیں لا سکتے. آخر میں وہ بچی لے کے قرآن کھول کے اس کے اندر سے 500 والد صاحب پوچھا بیٹا تمہاری دماغ میں کیسے بات آ گئی آپ معلوم ہے نا, ہر کتاب لوگ کھولتے ہیں پڑھتے ہیں, آپ بھی کھولتے ہیں پڑھتے ہیں, سب پڑھتے. مجھے معلوم ہے قرآن کوئی پڑھتا ہی نہیں نا, اسی لیے جو پڑھتا اس کو کھولتا ہی نہیں. تمہاری محفوظ ہے انہیں کیا میسج ہے اس میں, کیا دے رہا میسج اس کے اندر, قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہو رہا. اور ایک سب سے بڑی ہماری خرابی یہ پیدا ہو گئی, وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنے کی بجائے ثواب کے لیے چکر چل رہا. ہر آدمی یہی چکر چل رہا, ثواب سے اتنے قرآن کر دیتا ثواب مل گیا. بات مدارس میں بھی آتا ہے کہ اب بتائیے ثواب بک رہا امت کے پاس, امت کے علماء ثواب بیچ رہے مدارس میں. ایک صاحب اپنا واقعہ سنا ہو, وہ اپنے والد صاحب جو ہے وہ باہر سے آیا ہو, امریکہ لندن کہتے کہ بہرا آگے سیدھا ایک مدرسے کو گئے, بھائی ہمارے والد صاحب کے نام پہ قرآن کو خشوانا ہے. تو ٹھیک ہے گئے, انہیں جو بھی پیسے تھے نظرانہ دے دیے. اس کے بعد مولوی صاحب تھے, انہیں بولے رجسٹر لاؤ, رجسٹر لائے. تو اس کے اندر جتنے بھی مدرسے میں قرآن ختم ہو رہے تھے نا, وہ سب لکھ کے بیفور ریزرو پہ رکھے ہوئے اسٹاک میں. ہاں چلو یہاں وہ بچے پڑھے سو, وہ حافظ صاحب پڑھے تو قرآن کٹ کر دو اس کو, ہاں جائیے صاحب قرآن چلے گئی آپ کے والد صاحب کے پاس. نظرانہ کے لیے قرآن پڑھ کے لکھ دیے, یہ ثواب رجسٹر میں ہے, اور اس کا نام کٹ کر دیں گے, ثواب آپ کے والد صاحب کو چلے گا. بخشش کی کتاب بن گئی, ثواب کی کتاب بن گئی, ہدایت کی کتاب چاہیے, رہنمائی کی کتاب چاہیے. اس کے ایک ایک ورڈ کے اوپر غور کرنا تھا. افلا یتدبرون القرآن تھا, یہ ایک ایک سینٹنس میں غور کرنا تھا آپ نے. لیکن آپ نے کیا کر دیا اس کو, بخشش کی کتاب, بخشنا. کڑوے جملے بولوں ہمیں, بخشنا. سب سے گئی گزری کتاب ہیچ ملی, قرآن بخشنا. آپ کے گھر میں ہر کا فلیٹ میں کوئی کرایہ دار ہے, جناب یعنی 10-20 سال سے کوئی پریشان ہے, کرایہ نہیں دیا, اس کے اوپر رحم کھا کے وہاں بخش بنا دی. ارے بھائی کرایہ بھی مت دے, بولے بھاگ گیا, مجھے فلیٹ بھی لے, بخش دیا میں تیرے کوئی فلیٹ کا, یہ میری گاڑی ہے پیدل, بخش دیا گاڑی جا, بخشو نا آپ دیکھیں گے. 1,50,000 روپے بخشو نا آپ کسی کو. خالی قرآن یہ کیسی یتیم بن گئی کتاب, جس کو چاہے بخشش, دو اٹھا کے بخشش کر دے رہا ہے. یہ قرآن کے ساتھ جو بے حرمتی ہو رہی ہے نا, قرآن کی جو توہین کر رہے ہیں نا, یہ اس کی لت لگ گئی امت کو. آج قرآن کی توہین ہو رہی, اور سب سے زیادہ قرآن کی توہین رمضان میں ہو رہی. اس انداز میں قرآن پڑھ رہے ہمارے حافظ, ایک رکعت میں یہ جلال یہ لکھا آیا کہ 10 دن میں قرآن ختم, یعنی 10 دن میں ختم, روز دن پڑھیں, 2 گھنٹے لگ رہے, 20 رکعت, 2 سجدے, رکوع, تسبیحات, پھر تلاوت, 2 گھنٹے میں 10 پارے. ایسا پڑھ رہا ہوں گا بھائی آخر. اور کوئی بولے جناب علی کہیں روزانہ 5 پارے, کئی بولے روز 10 پارے, 3 دن میں قرآن برخاست, اور کئی 15 پارے پڑھ رہے, 2 شبی شبینہ, روز 15, 2 دن میں قرآن ختم. کہیں سے آ رہی خبر اخباروں میں لکھ رہے, یہ مسجد یہ اتنا پڑھا جا رہا, اخبار میں آتے دیکھو کل صبح اٹھ گیا فلاں مسجد میں اعلان ہو گیا. کیا اعلان ہو گیا؟ ایک شبی شبینہ, ایک رات میں پوری قرآن. کیا مذاق کر رہے ہیں آپ قرآن کے ساتھ؟ کیا مسخرہ کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ اچھا حافظوں کی یہ معاشی مسئلہ بن گیا,
کمرشل ہو گئی قرآن. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک سے آگے بڑھنا ہے. اب انہیں 10 بارہ پڑھا تو میں 15 پڑھوں گا, انہیں 15 پڑھا تو میں 20 پڑھوں گا, انہیں 2 دن میں ختم کرنا تو میں 1 دن میں ختم کروں گا, ایک شبی نا. اب کیا ہے, اب کیا چیلنج کر سکتے ہیں آپ؟ اخبار اٹھاؤ آپ کل یا پرسوں معلوم ہوتا آپ کو چیلنج. عقل کام نہیں کرنا آپ کی. مسجد کا ایڈریس آیا, حافظ صاحب کا نام آیا, اور کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ 1 رکعت میں پوری قرآن. کیونکہ انہیں 1 رات بولا تھا, انہیں ایسا ہم سے آگے 1 رکعت میں قرآن. کیا مسخرہ بنا کر رہے قرآن کے ساتھ؟ بولیے بتائیے امت کہاں ہے کھڑی ہوئی ہے؟ جس ذات مقدس میں کتاب نازل کیا, جو اللہ نے حکم دے رہا ہے یہاں پہ, اپنے نبی کو حکم دے رہا قرآن میں. قرآن کیسے پڑھنا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمری اوڑھنے والے, رات چھوڑ جائیے پوری رات, آدھی رات, کم رات, زیادہ رات میں, اور کیا کرو اٹھ کے ورتل القرآن ترتیلا. اے نبی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے, تھم تھم کے, رک رک کے, صاف صاف پڑھو. یہ ہے قرآن کی تلاوت. آج کیا ہو گیا؟ کیا بے حرمتی ہوئی قرآن کی؟ اسی لیے وہ حدیث آتی ہے نا جس میں بات کہی گئی کہ کئی قرآن پڑھنے والے کچھ ایسے بھی لوگ رہیں گے جن کی وہ خود قرآن لعنت کریں گے. قرآن لعنت کریں گے بھائی. کیا بات ہے؟ اور کیجیے, کتنی بڑی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے. اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں, ہدایت کے لیے نہیں ہے, برکت کے لیے ہے. والد صاحب کا انفلا ہو گیا ہے, الٹی ہے قرآن, وہ بھی سورہ یاسین سے شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ اسی صورت میں یہ بات ہے لکھی بھی, آگے چل کے آپ پڑھیں گے تو وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شعر شاعری نہیں سکھائی, اور آپ کے شاعر شان کے خلاف ہے یہ. ان هو الا ذکر و قرآن مبین. یہ تو کھلی ہوئی کتاب ہے, کھلی ہوئی نصیحت کی کتاب ہے, یہ بخشش کی کتاب نہیں ہے یہ. اور پھر آگے چل کے فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو زندہ ہے. قرآن احکامات کس کے لیے ہے؟ اللہ بول رہے ہیں نکاح کرو. مردے نکاح کرتے ہیں, کون کریں گے؟ سوچو کیا ہے احکامات, کیا ہے قرآن کے. اللہ بولے نماز پڑھو, کون مردہ پڑھنا؟ میں پڑھنا. کون پڑھنا؟ کس کے لیے ہے کتاب؟ نہیں, جو مر گئے ان کا بدلہ ملنے والا ہے. عمل کی دنیا ختم ہو گئی. قرآن حدیث میں بات چلے نا, الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. حدیث شریف میں فرمایا آج کا دن عمل کا حساب نہیں ہے, اور کل محاسبہ ہوگا عمل میں. کیا کر دیا قرآن کے ساتھ ہم نے؟ ہدایت کی بجائے ہم مثال کے طور پر اللہ نے سود کو حرام کیا ہے, اور قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھتے ہوئے آیت پہ پہنچا ہوں, اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں, آیت بھی پڑھ لیا میں, ثواب ہے نا, برکت کی کتاب ہے, میں سود کھا رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ آیت بھی پڑھ رہا ہوں, سود بھی کھا رہا ہوں, اب برکت اور ثواب ملتی میرے کو؟ کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا. اللہ بولا ولا تقربوا الزنا, اور یہ آیت پڑھ رہا ہوں میں قرآن کی, اللہ زنا کے قریب مت جاؤ, اور زانی بھی ہے, ایک عورت کو بھی رکھ رہی ہو بھائی, اور قرآن بھی پڑھ رہا ہوں روزانہ, اور اللہ بولا مت جا, زنا مت کر, قریب بھی مت جا. عورت کو جب کہتے بیوی گھر کے بغیر لائسنس کی بھی ایک ہے, اب کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. یہ آیت ہے, یہ پڑھے تو ثواب ملتا, عذاب ملتا. بولو. اللہ بولا ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی نافرمانی مت کرو. بڑے حافظ صاحب ہیں, قرآن پڑھ رہی, آیات بھی پڑھ رہی, پورا رکوع ہے ماں باپ کی خدمت کے اوپر, اور ماں باپ گھر سے باہر نکال دیا ہو, کہیں بھی ڈال دیا جنہوں نے, کیا خوشبو, یہ بڑا تو ثواب ملتا ہے. بولو ملتا. کیسے بھائی آپ قرآن کے خلاف جا کے
اکیلا تو میرے سے آگے نکل گیا ہے. ہاں کیا کر رہے میرے بھائی؟ دین کی جو اسپرٹ ہے، جو مزاج ہے نا، وہ نہیں بنا ہمارا. فارمیلٹی چل رہی خالی. جمعہ آ گیا بھائی، کپڑے خرید لیے، ٹوپیاں پہن لیے، عید آ گئی وہ کر لیے. جناب علی کا رمضان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر اعتکاف میں نوجوان بچے بیٹھ رہے ہیں. کیوں بیٹھ رہے ہیں معلوم ہے؟ اعتکاف ہے کیا چیز؟ نمازی تو نہیں پڑھا زندگی میں، اعتکاف میں بیٹھ گیا. ارے اعلیٰ ترین عبادت کا نام ہے یہ. اور وہ کتنے بڑے سگریٹ پینے والے، گٹکے پینے والے سو باہر بیٹھ جا رہے ہیں. یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کیا مانے؟ یعنی آپ اللہ سے آپ کا تعلق اتنا مضبوط، اتنا گہرا ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے ہر ایک سے کر کے اپنا رابطہ اللہ سے کرنا ہے. یہ اعتکاف تھا، لیکن اس اعتکاف کو بھی برباد کر دیا ہمارے لوگوں. گھٹنے کاغذ کے ادھر کے ادھر کے سب آدمی بیٹھ جا رہے اور مسخرہ بنا کر رہے مسجدوں کے اندر بیٹھ کے. وہ بھی ختم کر دیا بھائی. ایک چیز بچی ہوئی تھی اعتکاف بول کے، اس کو بھی واٹ لگا دیا. کیا ہے؟ ارے نماز ہی نہیں پڑھا، اعتکاف نہیں کیے میرے بھائی. ہاں سوچنے والی بات ہے. دین کو مسخرہ بنا دے. اور اللہ رحمت نے بولا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو ٹائم پاس بنا لیا ہے، کھیل اور کود کا ذریعہ بنا لیا. ٹائم پاس کے لیے دین ہو رہا اور کچھ نہیں. چھوڑ دو، کوئی تعلق نہیں ہے ان سے تمہارا. ہم کر رہے ہیں کیا قرآن کے ساتھ؟ اور کیجیے. اور اللہ قرآن میں بات کری وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہے نا؟ آل عمران میں آیت مبارکہ اللہ حکم دے رہے تم اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. اس کے بعد خالی مضبوط پکڑو نہیں بولا اللہ. اس کے بعد کیا بولا؟ یہ مضبوطی کی جو ضد ہے نا، وہ ہے اس کو توڑ دینا. وَلَا تَفَرَّقُوا. اتحاد کی ضد انتشار ہے، اتفاق کی ضد انتشار ہے. سمجھ میں آ رہا؟ فرقوں میں مت بڑھ جاؤ، فرقے مت بناؤ. تم امت ہے، امت فرقے نہیں ہے. امت ہے نبی کی، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کو مضبوط پکڑو، اور یہ اللہ کی رسی ہے یہ قرآن. اور جب تک اس رسی کو مضبوط پکڑے رہیں گے تم، یہ وہ رسی ہے نہ، یہ ٹوٹتی نہیں، کمزور نہیں ہے. ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی. اللہ بول دیا قرآن لَا انفصام لَهَا. یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اس سے بڑا سہارا اس امت کا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور جن دن یہ رسی اجتماعی طور پہ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی یا پھسل جائے گی، سمجھ لو تمہارا زوال آ گیا. سمجھ لو تم کو غلام بنا لیا گیا. سمجھ لو تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہی. آج اتنے مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے ہماری؟ آج کیا حیثیت ہے بولو؟ 52-53 مسلمان ہیں. جناب ہادی خالی سب مل کے ایک بکیٹ پانی ڈالے تو اسرائیل بھر جاتا. کیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے؟ سب کچھ سمجھ آ رہی ہے ہمیں؟ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پہ حضرت عمر کو فرمائی تھی. ان سے حدیث یہ بات ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرین. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قومیں اس کتاب کو عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ اپناتی ہیں، اللہ ان قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، طاقت اور قوت دیتا ہے. اور جو قومیں اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہیں عملی طور پہ، ان کو کیا کرتے اللہ؟ وہ یذو بھی آخرین. ان قوموں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، نیز کو نابود کر دیتا، ان کا وزن ختم کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ بات بتائی گئی. آج کیا وزن ہے ہمارا؟ کیا عزت ہے ہماری؟ کچھ ہے عزت؟ اجتماعی طور پہ بھی نہیں، انفرادی طور پہ بھی نہیں ہے بھائی. اس کی وجہ یہی ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. پورے مل کے مضبوط پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا. عجیب حال ہے مسلمانوں کا. جناب ہمارے پاس سب کا ایمان ایک ہے، سب کا ایمان قرآن پہ ہے، سب کا قبلہ ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے، سب کا رسول ایک ہے، سب کے عبادات ایک ہے. کوئی 5 رکعت نہیں پڑھ رہے، کوئی ظہر کے 5 نہیں پڑھ رہا، فجر کے 4 نہیں پڑھ رہا. جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کے پاس سارے عبادات ایک ہی ہے. سارے فرقوں کی مسجد کا قبلہ ادھر ہی
ہے سب کا کوئی پھر بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ کیوں اختلاف ہے؟ کیوں نفرت پھیلائی جا رہی ہے؟ یہ محراب اور ممبر سے کتاب کے ذریعے سے اتحاد پیدا کرنا تھا امت میں، انتشار پیدا کیا جا رہا، سمجھ میں آیا؟ اور یہاں سے انتشار پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہی طبقہ جو دیندار طبقہ ہے۔ اس لیے بڑی مشہور حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ اس میں ایک دور ایسا آنے والا ہے میری امت کے اوپر، جو وہاں فرمایا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، صرف نام بات نہیں، قرآن صرف رسمی طور پہ پڑھی جائے گی، رسمی طور پہ پڑھی جائیں گے قرآن، اوروں کے گھر سے نہیں پڑھی جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات پڑھ رہے مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان کے مساجد عالیشان بنے رہیں گے، ایئر کنڈیشن مخمل کے جانے والا کارپیٹ یہ وہ پوچھو بتا، عالیشان رہیں گے، دونوں دیوار فلاں فلاں، وہی خراب من الہدی، لیکن مصلیوں کے دل و دماغ میں ہدایت نہیں رہی، قرآن نہیں رہی۔ اور اس کے بعد جو بہت خطرناک بات رسول اللہ نے فرمائی ہے نا، وہ کیا ہے؟ حدیث کا آخری ٹکڑا وہ ہے علماء شر تحت من ادیم السماء، اور اس وقت آسمان کے نیچے سب سے زیادہ بدترین اگر کوئی رہیں گے تو وہ علماء رہیں گے، اور علماء فتنے ڈالیں گے، علماء رسول علماء لڑائیں گے، بحث ہو رہا، مباحثہ ہو رہا، ڈبیٹ ہو رہی، فلاں فلاں، ان کے حالات دیکھیے اب کیا ہے۔ جو امت کو متحد کرنے کی بجائے، امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی بجائے، امت کو انتشار سے بچانے کی بجائے، ہمارے محراب ہمارے ممبر سے نفرت کی تقریریں ہو رہی ہیں۔ بھائی ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہمارا دین ہے، اسلام ہے، آپ کسی مسلک پہ رہ دیجیے، پرواہ نہیں ہے اس کا، ہاں۔ اور آج کل بانٹ لیے لوگ، میں کچھ آپ کو سب کو بانٹ لیا الگ الگ، بات بہت خطرناک موڑ پہ چلی گئی۔ کیا بانٹ لیے؟ آپ دیکھیں گے یہ کس کا فالوور ہے؟ ہاں پیلی ٹوپی لگا دی، نشان دے اس کا، ہری ٹوپی اس کا ہے، ہاں ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، سامنے داڑھی، ہاں کس کا فالوور ہے؟ فلاں حضرت کا۔ یہ بانٹ لیے، یہ میرا مرید، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، سب بانٹ لے کے جناب علی قوم کو پورا حارج کر۔ کتاب اللہ کی تعلیم ہی نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، وہاں سے بیان گھنٹوں ہو رہا، پورے 2 گھنٹے کی تقریر میں واز کرنے والے کے بیان میں بڑی مشکل سے 2-3 آیتیں ہیں، باقی سب قصے اور کہانیاں چل رہی۔ کبھی تو انہیں خواب دے کے تقریر کر رہے، مجھے خواب میں ایسا آیا، ایک صاحب ذرا تقریر کر رہے تھے اور انہوں خواب سنا رہے، وہ خواب کیا ہے؟ خبر کا آنکھوں دیکھا حالت، انہوں جا کے آئے، خبر کا آنکھوں دیکھا حالت جا کے آئے۔ وہ ایک بات تھا، بہت بڑے مرشد تھے بارکس میں، میرے استاد کے جناب علی وہ کلاس میٹ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان بہت بڑی درگاہ بن گیا، نام وام مل لینا اچھی چیز ہے، کم لیتے درگاہ بن گئی بہت بڑی، انہوں بہرحال جب تک انتقال ہو گیا ان کا، ایک دن رات میں آ کے بیوی کو بول رہے کیا بول، بھائی وہ خبر میں دل نہیں لگ رہا، وہ کتاب دے گئے، کتاب لے کے گئے، خبر پہ کتاب کا مطالعہ ہو رہا۔ ایک صاحب بولے اس زمانے کے لیے تو آپ آدھی فلم دے کے انٹرویو تک، اس کے بعد کتاب ملے، اس کے بعد میں بیگم کو بلا۔ حالت یہ ہے، قصے اور کہانیوں سے دلچسپی ہے، قرآن سے نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں نبی کو کیا بول رہے بار بار، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کیجئے قرآن سے، قرآن سے نصیحت کیجئے، انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقون۔ آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان میں ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے تاکہ آپ متقین کو بشارت دیں۔
پڑھیے. قرآن جب تک نہیں پڑھیں گے اسی طرح آپ گمراہ ہوتے رہیں گے. اسی طرح لوگ آپ کے ہاتھ میں سر پہ صاف کرتے رہیں گے. آپ قرآن پڑھیں گے, سمجھ کے پڑھیں گے, غور و فکر سے پڑھیں گے. آپ پڑھیے, آپ رمضان میں پڑھیے قرآن. اب آپ یہ معمول جاری رکھیے گا, گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو ٹائم آپ کو مل سکتا ہے نا بنا لیجیے, اور قرآن کو ایک رکوع پڑھیے ٹرانسلیشن کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے. آج ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ جناب علی بہت جناب علی غلط ہو چکا ہے. اللہ غضبناک ہے ہمارے اوپر. ہم کتاب کے فیصلے ماننے تیار نہیں ہیں. بھائی میاں بیوی کا جھگڑا ہے, بھائی بھائی کا جھگڑا ہے, پڑوسیوں کا جھگڑا ہے. آج یہ مسجد ہے الحمدللہ, یا قرآن ہے, مفتی صاحب ہے, شرعی حکم ہے, جس کتاب کے اوپر آپ کا ایمان ہے اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے. آپ آئیے, آپ مسلمان آگے کو لیں گا, کورٹ کو لیں گا, وکیل کو کھڑا کریں گا, لیکن یاد نہیں آتا کیوں؟ شیطان پکڑا ہوا ہے مضبوط. اس کو جس کو بلایا جا رہا ہے قرآن کی طرف, آؤ فیصلے قرآن سے لو, شریعت سے لو. آپ کا ایمان ہے نا, کوئی اللہ یا ملہ کو نہیں بلا رہے کیونکہ قرآن کا ایمان نہیں ہے. آپ ایمان کا دعویٰ کریں, آپ کچھ نہیں بلا رہے. آئیے آپ کتاب کی طرف, آنے تیار نہیں ہے. اور جو آنے تیار نہیں ہے اس کے مطابق قرآن کیا کہتا ہے سنیے. اب سورہ مائدہ میں 3 فرد جو آیت کا اللہ اتارا, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو کتاب ہم نازل کیے ہیں اور جو لوگ اس کتاب کے فیصلے قبول نہیں کرتے اور فیصلوں کے لیے قرآن کے قریب نہیں آتے, یہ لوگ کافر ہیں, ایسے لوگ ظالم ہیں, ایسے لوگ گنہگار ہیں, فاسق ہیں. دین ہے قرآن. پھر جو ججمنٹ دینے والے رسول اللہ تھے اس وقت, ان کے متعلق کیا فرمایا سورہ نساء میں, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی قسم, یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے تا وقت کہ آپ کو جج نہ مان لیں, قرآن کے فیصلے قبول نہ کریں رسول کے ذریعے سے. اور جو ججمنٹ رسول قرآن کے ذریعے سے دیے ہیں, اگر کسی کو تمہارے خلاف پڑا ہے تب بھی خوشی سے قبول کرنا. اگر تم اس کے اوپر ذرا بھی اگر کراہیت محسوس کی, اگر میں فیصلہ تو میرے خلاف آیا, تو مومن نہیں ہو سکتا. وہ یسلموا تسلیما, سر جھکاتے ہوئے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرو قرآن کے, ہے نا. یہ آئے اور آگے بڑھی گئی سورہ احزاب میں آتی ہے, وہاں پہ آتی ہے آیت, اور وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کا مرد کا نام دیا ہے نا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا أَخَذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کوئی مومن مرد, کوئی مومن عورت کو یہ آپشن باقی نہیں ہے, یہ اختیار باقی نہیں ہے, یہ ادھیکار باقی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر چکا ہے پہلے سے, قرآن میں موجود ہے. اس کے بعد بھی اگر یہ بولیں گے دیکھوں گا یا دیکھوں گی, سوچوں گا یا سوچوں گا, یہ بھی بولا تو یہ بہت دور کی گھمانے جاتی ہے. اللہ کا حکم آنے کے بعد آپ سوچوں گا بولتے ہیں, باقی رہتے ایمان والا کیا بھائی, باقی رہتے نہیں رہتے نا. اس کی مثال میں ایک دوں آپ کو. وہ مثال کیا ہے, قادیانی ہے, غلام احمد قادیانی. اگر کوئی یہ بولے کہ بھائی نبی ہے, غلام احمد قادیانی نبی ہے, آپ کے سامنے کیوں بولے نبی ہے, آپ سن کے کیا بولتے, ٹھیک ہے وہ سوچنے کا موقع دے, بولتے ہیں, بولتے ہیں کیوں نہیں بولتے, کیونکہ اللہ کلیئر کر بول دیا, آخری نبی ہے, آپ قرآن میں بول دیا, اسی لیے آپ کا ایمان ہے, آپ نہیں بولتے. اگر آپ بولے سوچوں گا بولے تو ایمان سے چلے گئے اسی وقت. تو یہی معاملہ خالی آخری ایک آیت سے, پوری آیت سے یہ معاملہ ہے. قرآن کا کوئی فیصلہ آ گیا آپ کے پاس, آپ بولے گا دیکھوں گا دیکھوں گی سوچوں گا, گئے کام سے گئے حساب بتا خوشی نہیں, وہاں تو سر جھکانا. یہ ہے قرآن. اچھا بھائی آیت آپ بولتا تو میں جن کے تعلق قرآن سے جن کا یہ نظریہ ہے, اب یہ بھی سن لیجیے. ایک آیت سورہ سجدہ میں آئی, ایک آیت سورہ کہف میں آئی. ایک آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں, وقت بھی ہو جائے.
وہ آیت مبارکہ یہ سورہ سجدہ کی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے قرآن کی نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کے کلام کو پیش کیا جا رہا ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، سب سن کے ٹیکنی ڈیزی لے رہا، پتلی گلی سے نکل رہا۔ ارے رہنے دو بھائی، قرآن کو بازو رکھو آپ، کیا بول رہا؟ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اعراض کر رہا، منہ موڑ رہا، ٹیکنی ڈیزی کر رہا، رہنے دو بھائی، دیکھیں گے بھائی، یہ بول کے قرآن سے گزر گیا۔ تو اللہ کیا بولا اس کو؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ میرا مجرم ہے، مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور میں تو ان سے انتقام لینے والا ہوں، ایسے مسلمان سے میں انتقام لینے والا ہوں۔ اللہ جس سے انتقام لے، بتائیے اب اس کو بچانے والا ہو سکتا ہے؟ ہاں، شاید آج ایسی ہو رہا، پوری دنیا ہم سے انتقام لے لی اور اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں، اللہ کی مرضی سے کہ کوئی آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے نا تو آ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے نا، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے، اللہ کا ہاتھ اگر تمہارے اوپر آ جائے، کوئی تم کو مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ چھوڑ دے تم کو بے سہارا تو بتاؤ پھر کون تمہارا مددگار ہو سکتا ہے؟ تم چیخو گے، چلاؤ گے، کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، تمہاری لاشیں گریں گے، سے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس کے فیصلے ہیں، کیونکہ اس کے فیصلوں کو تم نے قبول نہیں کیا نا قرآن کے، اب یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ پچھلی امتوں کو اللہ تباہ کرا ہے نا قرآن میں ذکر، ہم نے اس امت کو تباہ کر دیا، ہم نے اس امت کو تباہ کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ نہیں تھی اللہ کی کتاب کی انہوں نے نہیں اپنایا، میرے بھائی نہیں اپنایا۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے مجلس میں بیٹھے ہوئے، تو ایک کہتے ہوئے بات کہی آپ نے، ایک دور میری امت پہ ایسے نازل آیا ہی نہ کہ میری امت میں قرآن چلے گی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے انہوں نے پوچھا، اس میں ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے قرآن چلے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے اولاد کو پڑھے، جو اپنے آپ وہ اپنے آپ پڑھا، یہ تو قیامت تک چلتے رہیں گے۔ زیاد بن جبیر کچھ نام ہے صحابی کا، اللہ کے نبی نے جب سنا صحابی کا جواب، اللہ کے نبی نے فرمایا اے زیاد میں تو تجھے مدینے کے عقل مند لوگوں میں سمجھتا تھا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا اے زیاد کیا یہ یہود و نصارہ اولا یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا یہود و نصارہ تورات انجیل نہیں پڑھ رہے؟ ولا یعملون بها فیہما، لیکن پڑھ کے کوئی عمل نہیں ہوتا، چھوڑ لیا انہوں نے۔ آج ہمارا یہ حال ہے میرے بھائیوں، ایک عظیم نعمت اس کو چھوڑ دیں گے ہم، اور یہ تصور کریں گے ہلکا پڑھ لیا ہوتا۔ اچھا کچھ لوگوں کی جو گلے کی ٹرینس ہو گئی، تو کیا کرتے بولے تو وہ قرآن کو پوری بازو رکھتے کہ سورہ کہف، سورہ خواب، سورہ جمعہ جب دیکھے یہ پڑھو۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، کون دماغ میں بٹھا دیا ہے؟ کون دشمن ہے قرآن کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ کون سی تحریک ہے جو مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا رہی ہے؟ اور اس کی عادت بڑھ گئی تو اپنے دوسری پڑھ رہے ہیں قرآن، الف لام میم سے ساری قرآن والناس تک 30 پارے پڑھ رہے ہیں۔ آج جمعہ کے دن سورہ کہف نکلی اور اس کے اندر کمرشل والے میں چھاپ کے دے رکھے، یہی پڑھتے رہو تم، یہ بھی سازش ہے قرآن کے خلاف۔ تم قرآن پڑھتے ہی نہیں، آج 2-3 سورے پڑھ لو ختم برقع، سورہ واقعہ پڑھو، بھوک پیاس نہیں آئے گی تمہاری، سمجھ میں آ رہا؟ یہ پڑھو وہ پڑھو، قرآن مت پڑھو پوری۔ سازشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ بات آئی نا سورہ حامیم سجدہ میں آئی نصوفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب پر یہ بات فرمائی گئی ہے نا، کافروں کے متعلق ہے، لیکن آج ہم کر رہے ہیں کیا فرماتے ہیں وہاں پہ سورہ حامیم سجدہ میں؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافروں نے کہا جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا کہ قرآن مت سنو، اور جہاں بھی قرآن پڑھ رہے لوگ وہاں پہ گڑبڑ کرو، جاؤ شور مچاؤ تاکہ تمہاری آواز اونچی رہے، قرآن کی آواز دب جائے۔ یہی ہو رہا، یہی ہو رہا۔
عجیب و غریب ہے. اور نوجوان بچے الحمدللہ پڑھ رہے, سمجھ میں آ رہا, قرآن پڑھ رہے, ایسے لوگوں کو اور بھٹکا دے رہے لوگ, کئی کے جنن داڑھی ٹوپی شملہ سب ہے. ارے آج کل کے نوجوان کالج کے بچے قرآن شروع کر دیا بولے, ارے قرآن تم کہاں سمجھ سکتے, اس کے لیے تو 14 علوم ہونا, اس کے تو 17 علوم ہونا. الٹا اور پریشان کر دے رہے پڑھنے والے. وہ جو بول رہا نا 14 علوم بول کے, اس کو بھی نہیں معلوم 14 علوم, گمراہ کر کے رکھتے ہیں میرے بھائی. قرآن میں اللہ بولا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے, کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں بات, اور یہ بات دماغ میں رکھو, اللہ جس کو آسان کر دے اس کو کوئی بھی مشکل نہیں کر سکتا, اور اللہ جس کو مشکل کر دے اس کو آسان نہیں کر سکتا. اور اللہ کو دیا قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے, ہر کوئی قرآن سمجھ سکتا. پڑھیے آپ قرآن, ترجمے سے پڑھیے, معمول بنا لیجیے آپ قرآن کو. یہ قرآن کی طرح چلتے, یہ رات کی افضلیت کیوں ہے, اس کی عظمت کیوں ہے؟ رات میں کچھ بھی نہیں ہے, اصل قرآن میں ہے. چونکہ قرآن نازل ہوئی تھی اسی لیے رات کا بھی ذکر آ گیا اصل میں. بھائی یہ ہے, آپ کا بچہ ہے اور بچے کی جنازہ, ہاں بچہ ہے نا پیدا ہوا, وہ دن ہے, وہ تاریخ ہے, پڑھی تاریخ. ایک منٹ بات کر رہا ہوں. اس دن گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں, ڈیٹ آف برتھ بچے کی, اس دن جب بچہ پیدا ہوا. تو مطلب دن میں نہیں, آپ کا بچہ پیدا ہوا بول کے ہے, وہ اصل دن میں نہیں تھا. تو یہ رات بھی وہی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جمعۃ الوداع گیا ہمارا کیا تھا, جمعۃ الوداع. تقریروں میں آپ سنتے تھے پہلے, سر اب نہیں بول رہے ہوں, کیا بولتے تھے, ابھی بھی مکہ مسجد میں بولتے ہی, کیا بولتے آخری جمعہ کو, کیا بولتے مکہ خطبہ دیتے تھے, الوداع یا رمضان, الوداع یا رمضان, الوداع یا رمضان. یعنی کیا مطلب, اے رمضان خدا حافظ, اے رمضان خدا حافظ, اے رمضان خدا حافظ. تھوڑا سا سوچو آپ, اس کے بعد اگر ایک جملہ بول دیے, اے قرآن خدا حافظ, کیا ہے, نہیں بول رہے لیکن کر رہے بچے. رمضان میں قرآن کو پکڑے, جیسا رمضان گیا قرآن تو بھی خدا حافظ, بس بول رہے نہیں کر رہے وہی. قرآن خدا حافظ بول دیا, رمضان میں خدا حافظ بول دیا. بھائی کیسا, 10 دن پڑھے ختم ہونے اس کا قرآن میں خرید بھی نہیں آ رہے 10 دن میں. اب یہ ایک مہینہ جو اللہ نے عبادات میں رکھا مشق کا, وہ کیا تھا, وہ لعلکم تتقون. بول سکتا ہوں آپ کچھ نہیں ہوتا, اب چلیے اب انشاءاللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے اوپر بات کر دیا. بھائی آپ حضرات کو سمجھ چکے ہیں, بہت ساری اس کے اندر کڑوی باتیں ہیں, ہے نا. کتنی بھی کڑوی تھی, پہلے ہمدرد کی صافی پیتے تھے ہم لوگ, کڑوی پروانے کڑوی رہتے پیتے تھے, چھوٹی کڑوی خون صاف ہوتا, اس لیے قرآن کو شفا ہو گیا اللہ تھا. یا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور. سینوں کے امراض کا علاج ہے, اس میں سینوں کے امراض کا علاج ہے. ہارٹ اٹیک کا نہیں ہے, سینوں کے امراض بولے تو ہارٹ اٹیک کا علاج نہیں ہے. وہ علاج کیا ہے, وہ علاج ہے وہ نفاق کا علاج, منافقت اندر ہوتی, کفر کا علاج ہے, اس میں شرک کا علاج ہے, غیبتوں کا علاج ہے, یہ بیماریوں کا علاج ہے. ہمیں پیارا خالی شفا کا لفظ لے لے کے قرآن پڑھ کے دکان کھول کے بیٹھ گئے, جو آیا پڑھ کے پھونک دے رہے, سمجھ میں آ رہا, اس کے بعد پانی پڑھ کے پھونک دے رہے ہیں. ارے وہ کتوں کا پانی پڑھ کے پھونک رہا ہے بھائی, حدیث میں تو پانی میں پھونکو مت, پانی کو دیکھ کے پیو, پانی کو 3 سانس 3 منٹ میں پیو. انہیں تو جناب لکھا پھو 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 پھو, ارے کتوں کو بیمار کر رہا. اور سائنس آپ کو یہ بات کر رہی ہے, ہمارے کو تو چھینک آئے تو حکم ہے سنت میں اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ رکھو. آپ سائنس بتا رہی ہے آپ کو, ایک آدمی چھینک سے کہتا ہو کروڑوں میں بیماریاں نکلتے ہیں اس سے, انہیں وہ کروڑوں میں بیماریاں گلاس میں ڈال رہا, اس کو پلا رہا معصوم بچہ ہے, انہیں بیمار نہیں تو کیا ملا ہو. انہوں خوشی خوشی سے حضرت کا پانی آ گیا, حضرت بڑھ کے پھونک دیے. ارے یہ بھوکم بھاگی اسلام نہیں ہے یار, وہ یہ جادوگروں کا دین ہے, یہ بھوکم بھاگی اسلام نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیے اللہ سے دعا کیجیے, یہ ہے کیا بیماری ہے, کیا تکلیف, اٹھائیے اللہ سے دعا کیجیے. جو دوا ہے کھا لیا, یہ ہے, یہ بھوکم بھاگی نہیں ہے. آگے ہی چل رہا, وہاں گئے انہیں کچھ لکھ کے دے دیا, وہاں گئے اس کو کچھ ڈوری دے دیا, جناب یہاں سے آپ نظرانے کو وہاں کو بھیج دیا,
سمجھ میں آنا، گلبرگہ کو بھیج دیے، مجمیر کو بھیج دیے، نذرانہ، وہاں سے لفافے میں عود آیا، عودی آ رہی، کوئی طرح دھاگا آیا، اب اس کو بندے کے پورے سکون میں ہو گئے، وہاں سے دھاگا آیا بھائی، وہاں سے عود آیا، اس کو ایک خطرہ نیچے نہیں گر رہے، عود کیا ہے بھائی، خدا کہاں گیا نہیں معلوم، اللہ کہاں گیا نہیں معلوم، اللہ پیدا کرا آپ کو، انسان بنا، اب انہوں سنبھال رہے آپ کو، کیا ہے یار وہ یہ سب بکواس ہے، بکواس، یہ ہماری جہالت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، قرآن سے دوری سے ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں، قرآن پڑھ لیے ہم تو کوئی آپ کو نہیں بھٹکا سکتا، کوئی عمرہ نہیں کر سکتا۔ آئیے اب روزے کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے ہم۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، یہ تقویٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں روزے میں، وہ تربیت کیا ہے؟ بھوک اور پیاس، خاص طور پہ دو باتیں لعلکم تتقون۔ ہو رہا کیا میرے بھائی؟ اب ہو رہا یہ ایک امتحان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے آپ کو تیار کر، پانی کھانا دونوں آپ کے سامنے رکھے ہوئے، وہ شدت کی پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، پیتے آپ پانی؟ نہیں پیتے، کھاتے نہیں کھاتے، ارے بھائی کوئی نہیں دے گا ذرا حمام میں جا کے پی لو، نہیں وہاں بھی نہیں پیتے، پھر مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے نہیں پیتا، اللہ منع کرتا۔ روزے کی حالت میں یہ حلال پانی بھی حرام ہوگا، جیسا روزہ کھولتی ہے پانی آپ کے لیے حلال ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ روزے کے ذریعے سے آپ یہ تربیت کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی پریکٹس ٹرین کیا جا رہا ہے، یعنی جو بندہ جب میرے حکم میں پانی نہیں پی رہا تو کیا ایسا بندہ بعد میں شراب پی سکتا؟ پی سکتا؟ حلال چیز پانی نے کیا میرا بندہ، کیوں نے کیا؟ اللہ کا حکم ہے بھائی نہیں پینا، پھر وہ شراب اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہی ہے۔ بھوک لگ رہی، کھانا سامنے نہیں کھانا، کیوں نہیں؟ اللہ بولا حرام ہے کھانا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب اللہ کے حکم کی تو تیاری کر رہے ہیں آپ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ روزے کی حالت میں آپ کا کھانا آپ کا حلال نہیں کھائے، کیوں نہیں کھائے؟ یہ حرام ہے روزے کی حالت۔ تو ایسا جب آپ ٹرین ہوئے تو دوسروں کا مال کیسے کھا گئے گے آپ بعد میں؟ تو بھائی کھانا جو دانا بڑا پرہیزگار ہے تو بعد میں دانا کھا جا رہا دبا کے، اس کو ڈبا دے رہا، اس کو ڈبا دے رہا، اس کا قبضہ اس کا قبضہ سب کھا رہا، یہ حرام نہیں ہے بھائی، خالی روزے میں تھا حرام نہیں، یہ ٹرین ہے اصل میں آپ کو کیا جا رہا ہے روزے کی حالت میں۔ اگر یہ ٹریننگ نہیں لی ہے آپ خالی یہی رہتا فیل ہے نا، یہ ہے اصل۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر قوت ارادہ پیدا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ قوت ارادہ، عمل کرنے کا قوت ارادہ۔ کیوں؟ پانی کی شدت سے پیاس لگ رہی نہیں پی رہے، کیوں؟ قوت ارادہ پیدا ہو گیا، کانفیڈنس پیدا ہو گیا آپ کے اندر کہ اتنی بھی پیاس لگے نہیں پیوں گا، آپ ارادہ کر کے نہیں پئیں گے۔ اسی طرح بعد میں کتنے بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ٹرین کیا جا رہا۔ حدیث میں بات آ نہیں، کیا فرمایا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ روزے داروں کے متعلق نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ اور جھوٹ سے متعلق اعمال کو نہیں چھوڑتا، صرف کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فی ان یدع طعامہ وشرابہ ولیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی صرف کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ رہا، نہ تو دھوکہ دینا چھوڑ رہا، رمضان کے بعد میں وہی کر رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے روزے دار کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ بھوکا اور پیاسا ہے، فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے اس کا۔ یہ ہے اصل کی تو روزے سے تقویٰ پیدا، کتاب اللہ، رمضان، روزے، بڑا گہرا تعلق ہے اس کا، تقویٰ ہے اس میں۔ ہدی للناس کے بعد کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اب ہدایت وہاں تو ہدایت میں متقین ملی، یہاں ہے کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ہدایت کس کو ملی ہے؟ متقی کو ملے گی۔ کیا مطلب؟ اب تقویٰ دیکھیے، روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، تقویٰ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے آپ کو ہدایت مل جائے، یہ ہے تقویٰ اصل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں خاص طور پہ، اور اسپیشل آپ کے لیے ایک میسج میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، پڑھیے روزانہ قرآن،
پڑھنا نہیں آتا تو آج کے زمانے میں بہت سارے سہولتیں ضرور چکتے ہیں. معمول بنا لیجیے آپ قرآن, معمول بنا, کئی مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے, گھریلو جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. قرآن جب پڑھیں گے آپ کا ذہن بن جائے گا. آپ کیا زیادتی کر رہے ہیں آپ کو قرآن انڈیکیٹ کرے گا. کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں قرآن انڈیکیٹ کرے گا. ارے بھائی قرآن میں تو ایسا پڑھ گیا, یہ تو بات غلط ہو گئی. ارے وہ قرآن ماں باپ کی بات نہیں سنیں گے, زور سے آواز کریں گے, انڈیکیٹ کرے گا قرآن. ارے اللہ تو بولا دب کے بات کرو. جب آپ پڑھتے نہیں ہیں نا, یہ قرآن آپ کو کیا کرے گا, الارم دے گا ہر جگہ. آپ قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے. آپ قرآن پڑھیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نور پیدا کر دے گا. اللہ آپ کی زندگی میں میزان پیدا کر دے گا. قرآن کو فرقان بولا گیا ہے, حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب, دودھ اور پانی کو چھانٹ کے رکھنے والی کتاب, ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کرنے والی کتاب, اس کا نام ہے قرآن. قرآن یہ پڑھنا ہے, مضبوط پکڑنا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, الحمدللہ اس کے بعد بھی آپ یہ ایکٹیویٹی جاری رکھیے. اور پھر یہ رات آپ کے سفر سے آئی ہے, اس میں خاص طور پہ رمضان کے سلسلے میں اللہ سے آپ دعائیں مانگیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے, اور خاص طور پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, اپنے لفظوں کی معافی مانگیے, اپنے لیے دعا کیجیے, اپنے گھر کے لیے دعا کیجیے, خاندان کے لیے دعا کیجیے, محلے کے لیے دعا کیجیے, امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے, اس ملک کے لیے دعا کیجیے, ساری انسانیت کے لیے دعا کیجیے, ساری انسانیت کے لیے, کیونکہ اسلام انسانیت سے مخاطب کرتا ہے بار بار. دعا ہونا حاجت کے خیر خواہ ہونا ہے, اور کچھ نہیں. انسان بننے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سارے عبادات بھی اگر ہے, لیکن انسانیت بھی ہے, اخلاق بھی ہے, تو پھر یہ عبادت سارے بیٹے بوڑھے مار دیے جائیں. سمجھ میں آپ اللہ کے پاس آپ جائیں گے نا, کسی کو تکلیف دے کے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. یہ غلط بات ہے. کسی کا مال کھا کے, ڈبا کے, جائیداد میں قبضہ کر کے آپ اچھا احرام نہیں باندھ سکتے. آپ سمجھ میں آ نہیں باندھ سکتے. آپ وہ حدیث بھی مشہور ہے, احرام باندھنے کے بعد میں جب لبیک اللہم لبیک بولی نا کسی, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اور ایسے بندے کو فرشتے کہیں گے تو غیر حاضر ہے, نکل یہاں سے واپس جا, تیرا لبیک قبول نہیں ہے. اکثر لوگوں کو یہ آج کل یہاں جائیداد ہے جس کی جناب یعنی اس کے اوپر جناب یعنی مقدمہ کیس ڈال دیے, اور انہوں جناب یعنی مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھ رہے, دعائیں کر رہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا لوگوں کو چکر دے کے کعبۃ اللہ کی چکر سے سب چکر معاف ہوتے سمجھ رہے. یہی ہے نا, یہ حال ہے. اتوں کو چکر دے رہا ہوں کہ وہاں آ کے چکر لگا کے سب اترا سب معاف ہو گئے. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں, یہ دین ایسا نہیں ہے ہمارا. پھر کوئی بات ہو جائے گی, پھر کاشی کی بات ڈبکی مار کے آ گیا, سمجھے آپ, یہ ہو جائے گی پھر بات نہیں. یہ آپ کے عبادات بہت کچھ ہے, لیکن مخلوق ناراض ہے, حقوق العباد میں ڈنڈی ہے. آپ جنت میں نہیں جا سکتے, کیونکہ جنت میں تو جانے کے لیے نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ ہونا. جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ پڑوسی کو بلائے گا, کیا ہے بھائی کچھ آئے گا. اب آتا نا پاسپورٹ بنانا ہے, پاسپورٹ کا اپلیکیشن دے کے انکوائری کو پولیس آئی تھی نا, انکوائری آ کے کرتی کیا پولیس, آزو بازو والوں سے لیتا, بازو والوں کی تو گواہ بھی ہونا پڑتا. بھائی اس کا ریکارڈ ہے کیا, کچھ ایریا کے ناکے میں کوئی فائل وغیرہ تو ہے نہیں, اگر کوئی کیس نکل گیا تو روک دیا جاتا پاسپورٹ. وہاں بھی وہی حال ہے, کوئی آ کے ڈھہر گا, یا اللہ میرے کو ڈبایا ہے, میرے کو ستایا ہے, میرے کو گالی دیا ہے, دونوں کا حساب کرو. یہ ہوگا. ہم پھر نمازیں پڑھ کے بڑے خوش ہیں, روزے رکھ کے بڑے, نہیں بابا, نمازیں تھوڑے ہیں, روزے بھی تھوڑے ہیں, مگر آپ با اخلاق ہے, کسی کو تکلیف نہیں دیے, انسان ہے, آسانی سے جنت ہے. جنت ہے بھائی, لوگوں کی دعاؤں میں نہیں گیا. ہمارے پاس کیا ہو گیا میں آج کل, یہ عمرہ کرو اتنا ثواب, یہ حج کرو اتنا ثواب, یہ مسجد میں کے پنکھے لگا دو اتنا ثواب, یہ سب بول رہے ہیں. یہ نہیں بول رہے کہ بھائی کوئی غریب, بھائی کوئی پریشان ہے, کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے, وہ ثواب تو یہاں ہے. اصل میں ڈن کر دیا گیا دماغ کو, جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے, جہاں دینا ہے وہاں نہیں دے رہے. آرے مانگتے ہوئے اس کو دے رہے ہیں. تنظیمیں نکل رہے آج کل, زکات ہم کو دیو. کون سی تنظیم, کیا تنظیم, کون ہے, کیا ہے. اللہ بولا پہلے رشتے داروں کے پاس جاؤ, ان کو جو حقدار ہے وہ انہیں تنظیم, انہیں آپ لے کے جمع کر کے بانٹیں گے. آپ خود کہیں پر نہیں بیٹھتے, آپ کا خاندان نہیں ہے, آپ کے رشتے دار نہیں ہیں, آپ کے پڑوس میں نہیں ہیں, آپ کے دوست احباب جو قریب کے ان کو نہیں معلومات,
آپ بڑا اب اس کو جمع کریں گا، جمع کرنے کے بعد پھر اس کا مینٹیننس ہے سوسائٹی کا، سمجھ میں آ رہا، اس کے بعد گاڑی ہے، وصول کرنے والے، کرایہ، یہ اس کے آدھی زکات اور نہ کھا جاتے خرچوں میں آ گئی. اور پھر وہ جو بیچارہ آپ کا غریب ہے، رشتہ دار ہے، انہیں تو بیچارہ بھوکے کا بھوکا ہی رہ گیا. کہاں جا رہی زکات؟ یہ سب کچھ بھی نہیں. زکات کا بہترین مرض قرآن میں بار بار یہ بات بولی گئی ہے، اپنے رشتہ دار خونی رشتہ دار وہاں جاؤ پہلے، ان کو دیو پہلے، سب بعد میں. بچے کو جاتے ہو تنظیمہ یتیم خانے سب پہلے دو، تو چھوڑ دے کے جناب یہ پڑے ہوئے. رمضان نکل گیا تو وہ تنظیم، یہ تنظیم، وہ تنظیم، یہ عجیب مسکرا بنا کے دیا. نہیں دینا ہے کسی کو، جائیے رشتہ داروں کے پاس جائیے، وہاں دیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشتہ دار کو دیں گے تو ڈبل اجر ہے. ایک تو صدقات خیرات کا ہے اور دوسرا اس کی رشتہ داری کا ہے، ڈبل اجر ملے گا آپ کو. تنظیم کو دیں گے تو سنگل ملتا، وہ بھی کھا گئے اور خلسا ختم. آج کل فراڈ بہت چل رہا، اللہ محفوظ رکھے. تو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اوپر بھی ذرا آپ کی نظر ہونی چاہیے. دینے کے اوپر لوگ مانگنے والے رستے میں بڑے بڑے ایکٹنگ کر رہے ہیں. آج کل ترس آ گیا، نکال کے آپ دیجیے. نہیں، ایسا ہے نہیں. لوگوں کو فقیر بنانا ہے نہیں. آپ کو فقیر بنانے کی تعلیم نہیں دیا اسلام نے. آپ دن میں دن فقیری بناتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو عادت پڑ گئی مانگنے کی. وہ جاپانی کا خول ہے، ارے مچھلی کب تک کھلاتے یار، مچھلی پکڑانا سکھاؤ اس کو. ختم اس کے بعد نا جب کے بعد ایک آخری ایک واقعہ بول کے اٹھ جاتا ہوں یہاں سے. ایک اہم بات ہے لکھوا. ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے ٹکڑا سنانے لگے. دیکھو میں تمہیں دیتا ہوں، وہ تم کی عادت پڑ گئی، وہ بھی عادت پڑ گئی تو میرے دینے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت تو نہیں دے. اس کے بعد آگے ایک بار دو بار ہے. اس کے بعد پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ رسول اللہ میرے گھر میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دو برتن ہے اور بستر ہے، ہم میاں بیوی اڑ لیتے. بولے لاؤ وہ برتن لاؤ. وہ برتن لائے بھاگتے ہوئے جا کے صحابہ بیٹھے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت جو اٹھایا، اٹھا کے فرمایا اسے کون خریدتا ہے؟ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں ایک درہم میں لیتا ہوں. اور کون سے زیادہ دے؟ ایک صحابی اٹھے 2 درہم. ہاں دے دیا اور ان کو 2 درہم دے دیے. دے دے کے فرمایا کہ 1 درہم کا کھانا پینا راشن ڈالو اور 1 درہم کا لوہار کے پاس جا کے کڑھاڑی بنا کے میرے پاس آنا. کیا بنا کے؟ کڑھاڑی جس کپڑے میں پڑتے ہیں وہ بنا کے میرے پاس لاؤ. وہ اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اطاعت میں دوڑتا رہتا ہے، سب کام کر رہے ہیں کوشش ہے. اپن ہوتے تو اللہ کے نبی کے خلاف ہو جاتے تھے. بھائی میں پریشان ہوں تو رہتے بھی برتن بیچ رہے ہیں. صحابہ تو ان کی شان تھی. تو فرمایا وہ بھٹتے گئے، گنائے کڑھاڑی لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کڑھاڑی کے اندر دستہ پہنا دیا لکڑی کا اور فرمایا یہ پکڑو اور جنگل کو جاؤ، لکڑیاں لاؤ اور بیچو. اور وارننگ کیا دی معلوم؟ 15 دن تک تم مسجد میں نہیں گئے. یہ عیدی کنڈے کرتے ہوئے مسجد کیا جب آتے ہیں اب تقریباً عیدی کنڈے تقریباً بیٹھ رہے تھے کہ آپ نے کیا کہ کھانا پینا چل رہا، بس چلو بھائی 10 دن تو گزر جائیں گے مزے میں کھا پی کے. کیا فرمایا؟ 15 دن تک مسجد میں نہیں دکھنا. نہیں دکھے آئے 15 دن کے بعد آ کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ یا رسول اللہ گھر میں راشن وغیرہ سوپ لگا کے 10 دینار جمع ہے میرے پاس، راشن بھی ہے اور 10 دینار جمع بھی ہو گئے. اللہ کے نبی فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے اگر تو مانگتے رہتا اور حشر کے میدان میں تیرے چہرے کے اوپر سے گوشت نکل کے ہڈیاں باقی رہتے مانگنے والوں کو؟ کیا یہ اچھا تھا؟ بے اچھا عزت کی روٹی. جب تک انہیں آ رہا یہ ٹکڑا یہ ٹکڑا یہ ٹکڑا یہ ٹکڑے سنانے والے آئیں گے نا، آپ بس سال تک مدد کر دی اور آخری وقت میں نہیں ہو سکتا بولتے آپ کے خلاف ہے، آپ کے خلاف. آپ کوئی کھلائے نہیں اس کو، آپ اس کی تعریف کر کے آپ کی شکایت اس کے سامنے کرتا. آپ کے 10 سال کی محنت گئی، انہیں خالی چائے پلا کر کیا بھائی جا رہا ہے ڈالے کے بڑے بیکار رکھتے ہاں. اسی لیے بولتے نا یہ عیدی کنڈوں کو پالے نا تو معاشرے کو بھی فطرہ ہے. محنت پہ لگا دیا، اس کے بعد اللہ دیکھا کسی کو بھی
تو یہ اسی لیے اس کا جو واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے اعتکاف کو، ہماری تلاوت قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رمضان کو جا رہا ہے، ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رمضان کے بعد بھی اللہ وہی ہمارا تعلق باقی رہا قرآن سے جو رمضان میں ہے. ہمیں ہر وقت قرآن کو ہر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس اللہ کی کتاب کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ذرا داخل ہو